اور شریعت مطہرہ میں سے چند انسانی زندگی کے پہلوؤں کے اوپر کیا برے اثرات اس کے پڑے ہیں، میں ایک سرسری خاکہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا ابھی ایک کیس ہوا تھا مظفر پور میں، عمرانہ نام کی ایک بہو کا۔ واقعہ کیا ہے معلوم نہیں، الزام یہ لگایا گیا کہ سسر واقع ہو گیا اپنی بہو کے اوپر، بدکاری کر لی اس نے۔ یہ فتویٰ گیا تمام بڑی بڑی عربی یونیورسٹیز میں کہ سسر بہو کے اوپر واقع ہو گیا، اب یہ بہو بیٹے کے حلال ہے یا حرام ہے؟ معاشرتی مسئلہ ہے یہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے خالی پیٹ کا، یہ معاشرتی مسئلہ ہے جناب علی۔ گھر خراب ہو جاتے ہیں اگر حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو گھر خراب ہو جاتے ہیں، گھر۔ دیکھیے اس مسئلے کا جواب بڑے بڑے مفتیان کرام جنہیں اپنے تفقہ پر بڑا ناز ہے، اور بتاؤں وہ تفقہ فی الدین نہیں ہے، تفقہ فی المذاہب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک اور نکتہ بتا، کیا بتاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہے، کیا سنو گے؟ ایک آیت کریمہ بتا دو تحریف کیسے کرتے ہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی لوگوں میں سے کہ جا کر کے دین سیکھے، دین میں فقہ حاصل کرے، تفقہ فی الدین کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی فقہ حاصل کرے۔ یہ کہتے تو ہے، دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فقہ حاصل کرو، لیکن چھپا لیتے ہیں یہ کہ فقہ کس چیز کا حاصل کرو، دین کی فقہ حاصل کرو یا مذہب کی فقہ۔ استدلال میں تو لاتے تفقہ فی الدین اور دھوکہ یہ دیتے ہیں دیکھو فقہ کا ثبوت مل گیا، نہیں بتاتے کہ یہاں تفقہ فی الدین کی بات کہی جا رہی ہے، تفقہ فی المذاہب کی نہیں، کہ امام ابو حنیفہ کے اجتہادات دیکھو، امام شافعی کے اجتہادات دیکھو، امام احمد بن حنبل کے اجتہادات دیکھو، امام مالک کے اجتہادات دیکھو، دین کی فقہ حاصل کرو، دین کی قید ہے لیتفقہوا فی الدین۔ اب سوال یہ ہے کہ دین، واٹ از دین، دین کیا ہے؟ اب پوچھیں گے آپ، تو دین نام ہے صرف کتاب و سنت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہے، حدیث اس طرح ہے، بلا دو تھوڑا پانی پلائیں گے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الایمان۔ حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر کتاب الایمان میں لائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیثیں عام طور پر سنتے رہتے ہو، میں ایک نکتہ بتا رہا ہوں یہاں، ایک گہرا نکتہ۔ کہتے دیکھو اہل حدیث بولتے ہیں کہ دو ہی چیزیں لینا ہے، قرآن اور حدیث۔ دیکھو فقہ کا انکار کر رہے، دیکھو اجماع کا انکار کر رہے۔ ارے عقل کے اندھے، جب کہہ دیا میں نے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتا ہوں تو یہ کہنا لازم آیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور اجماع کو بھی مانتا ہوں۔ فقاہت کہاں چلی گئی؟ میں فقاہت بتا رہا ہوں، فقاہت کیا ہے، اہل حدیث کی فقاہت کیا ہے۔ جب اہل حدیث نے یہ کہہ دیا کہ میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں اور سنت رسول کو مانتا ہوں، یہ کہہ دینے سے لازم آیا کہ اہل حدیث فقہ کو بھی مانتا ہے اور اہل حدیث اجماع کو بھی مانتا ہے۔ کیسے مانتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے؟ وہ پہلے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، سنت ہے پڑھنا، پھر ایجاب و قبول کا معاملہ آتا ہے۔ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، لڑکا تیرے کو چلے؟ چلتا۔ اور اگر سکوت، چپ چاپ رہے تو ایسے نہیں بولتی چلتا، ایسے بولتی چلتا، ایسے نہیں، اور چپ رہی تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چلتا ہے۔ سکوت یدل علی الرضا، السکوت یدل علی الرضا۔ لڑکی کا چپ رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہے، منڈی ہلا دے تب تو ہے ٹھیک ہے، اور اگر چپ چاپ رہی تو تب بھی ہوں ہے۔ اب اسے پوچھا جا رہا ہے لڑکے سے، قبول تجھے؟ تو وہ کہتا قبل تو، میں نے قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ لڑکی کو اپنے عقد میں قبول کیا؟ بولے ہاں۔ اب آ گئے دونوں۔ دوسرے دن لڑکی کہہ رہی ہے ذرا انٹی ڈھیلی کرو،
بولے انٹی ڈھیلی کرو, ہاں ذرا 1000 روپے دو. بولے وہ کائے کا؟ بولے میں آپ کی بیوی ہوں. بولے میں نے تو صرف کہا قبیل, تو میں نے قبول کیا, میں نے پیسے دینے کو کہاں کہا ہے؟ چلے نہیں نا. اب حضرت گھر سے باہر جانے لگے, بولے ذرا 500 دے کر جائیے. کہا کائے کے لیے؟ ارے کھانا نہیں ہے, کھانا بنانا ہے, 500 روپے دے کر کے جاؤ. اب وہ کہے کہ میں نے تو صرف کہا قبیل, تو میں نے قبول کیا, میں نے تجھے ساڑی کے پیسے دینے کے لیے تھوڑی کہا ہے قبول کیا ہے, میں نے تیرے پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کہا ہے میں نے قبول کیا. کیا اس کی بات کوئی مانے گا؟ 5 لوگ بٹھائیں گے اور 10 جوتے ماریں گے اس کو کہ تو نے جب کہہ دیا کہ قبیل تو میں نے قبول کیا, تو اس لفظ کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ تو نے اس کو اپنے حبال عقد میں لیا, اب اس کی تمام ضروریات کی ادائیگی تیرے ذمہ ہے, یہ مطلب ہوا. دوسری مثال, جیسے کوئی کہے کہ I am an Indian, میں ہندوستانی ہوں, اور الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں, فخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں. جی I am an Indian, میں ہندوستانی ہوں. تو اب ہندوستانی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دستور ہند کی جتنی بھی دفعات ہیں, جتنی بھی دھارائیں ہیں, تمام دھاراؤں کے تسلیم کر لینے کا آپ نے اقرار کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے قتل کر دیا, قتل کرنے کے بعد آپ کو کھڑا کیا جا رہا ہے کٹہرے کے اندر, اور آپ یہ کہیں یور آنر مجھے علم نہیں تھا کہ دستور ہند کی کسی دھارا کے اندر قتل کی سزا قتل ہے یا عمر قید ہے. یور آنر مجھے علم نہیں تھا. نہیں, کیا بچ جائے گا؟ نہیں, آئی ایم انڈین کہہ دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ دستور ہند کی تمام دفعات کے اندر آپ آئیں گے, زیر دفعہ اتنا, زیر دفعہ اتنا, زیر دفعہ اتنا. اسی طرح جب کہہ دیا میں مانتا ہوں اللہ کی کتاب کو, میں مانتا ہوں سنت رسول کو, تو لازم آیا کہ مانتا ہوں فقہ کو, مانتا ہوں اجماع کو. کیسے؟ اب ذرا ڈیپ میں اترتے ہیں. کیسے؟ ایسے کہ مسائل محدود ہے کہ لا محدود؟ ارے بھائی میں بول رہا ہوں, کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا, ذرا گہرائی لیے ہوتی ہیں باتیں تھوڑی سی. لا یتفکرون, فکر کرو, فکر کرنا چاہیے. مسائل ہیں لا محدود, ان لمیٹڈ, اور نصوص کیا ہیں؟ محدود. قرآن میں الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک آپ گن کر بتا سکتے ہیں کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں محدود ہیں. حدیثیں کتنی ہوں گی؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, بہرحال محدود ہیں. تو نصوص ہیں محدود, مسائل قیامت تک پیش آنے والے ہیں لا محدود. برابر. اب جب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں, میں نے اقرار کیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور اجماع کو بھی, اس لیے کہ نصوص محدود, مسائل لا محدود. اب قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے, اگر بظاہر وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کی نظیر سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جائے گا, فقہ کو تسلیم کیا جائے گا. یہ ہے تفقہ فی الدین. تفقہ فی الدین کیسے ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے بتاتا ہوں. آج یہ لے جاؤ یہاں سے, یہ بات یہ لے جاؤ کہ تفقہ کیسے کیا جاتا ہے. عمرانہ کا مسئلہ ہے, وہی جو میں نے ابھی کہا, ہم نے ٹرن وہیں سے لیا تھا. اب یہ خسر جو اپنی بہو کے اوپر واقع ہو گیا ہے, اب یہ لڑکی, اس کی بہو, اس کے بیٹے کے لیے حلال کیا حرام؟ پورے دارالعلوم کے مفتیوں نے یہ کہہ دیا کہ اب وہ لڑکی اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہے. اللہ, بنیاد ان کے خود ساختہ اصول. حدیث سے انحراف کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر بگڑ جاتے. کاش کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی. حدیث اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام والحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبری. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مان بات, ایک روایت جو اس روایت کی تائید میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیے, یہی مفہوم وہ حدیث بھی رکھتی ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. پھر بولتا ہوں, نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. پھر بولتا ہوں, کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. عمرانہ کے اوپر تو بعد میں آ رہے ہوں, ایک مثال دیتا ہوں.
ایک حاجی صاحب تھے, گئے حج کرنے کے لیے, دیکھا کہ اب روز چھری خراب ہو جاتی ہے, ذرا ایک اسٹین لیس چھری دیکھ لیں کہیں. دکان پر گئے, دیکھا کہ اسٹین لیس چھری ہے, پار کر دیا انہوں نے, جیب میں رکھ لیا. چھری ہے چوری کی, حاجی صاحب چرا کر لائے اس کو, چوری کی چھری ہے, سکین مسروقہ ہے, چھری چوری کی ہے. اچھا اب حضرت گھر میں رکھے ہوئے, بقرعید کا دن آیا تو بکرا لائے ہوئے اپنے حلال کمائی سے, اب اس حرام چھری سے حلال بکرے کو ذبح کر رہے ہیں. بکرا حلال یا حرام بتاؤ. اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے, آپ کیسے بیان کریں گے؟ جواب دینا نا, آپ کو جواب دینا. چھری ہے حرام, اس لیے کہ وہ چرائی ہوئی, اللہ کے بندے حرام ہے چھری.